اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور تمہاری شادی شدہ عورتوں میں سے جو بدکاری یعنی زنا کریں تو ان پر 4 مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے۔ زنا کی یہ سزا ابتدائے اسلام میں تھی، اب اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو انہیں رجم کیا جائے گا، یعنی انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ایسا کریں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم میں سے جو غیر شادی شدہ مرد و عورت ایسا کام کریں تو انہیں خوب اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وہ توبہ جسے قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی لوگوں کی توبہ ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں، تو اللہ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے اور روح نکلنے لگے تو وہ کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کافر مریں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ میت کے مال کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کے بھی زبردستی وارث بن جاتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ اور عورتوں کو اس نیت سے نہ روکو کہ تم نے جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں تو مہر واپس لے کر خلا دینے میں کوئی حرج نہیں، اور تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو صبر کرو، جدائی مت چاہو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ نیک اولاد وغیرہ عطا کر کے اس میں تمہارے لیے بڑی خیر و برکت رکھ دے۔
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور جسے چھوڑ رہے ہو اسے مہر میں بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے اسے واپس لوگے؟ یعنی مہر واپس لینے کے لیے جھوٹا الزام مت لگانا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم کس طرح اس مہر کو واپس لوگے حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے نکاح کے وقت مہر وغیرہ کا مضبوط وعدہ لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں مگر جو پہلے گزر چکا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ہوا سو ہوا، اب ہرگز ایسا مت کرنا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔